الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے کچھ اوقات کو دیگر اوقات پر، کچھ دنوں کو دیگر دنوں پر اور کچھ مہینوں کو دیگر مہینوں پر مختلف وجوہات کی بنیاد پر فضیلت عطا کر رکھی ہے. جیسے 4 مہینوں کو ابتدا ہی سے اللہ جل جلالہ نے حرمت کی ایک نسبت عطا کی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ جل جلالہ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اسی دن سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں حرمت حاصل ہے. یہ 4 مہینے کون سے تھے؟ رجب ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے اور محرم. ان 4 مہینوں کو قرآن کریم حرمت والے مہینوں سے تعبیر کرتا ہے. تو دیگر مہینوں میں ان مہینوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ قرآن کریم نے ان کو حرمت والے مہینے کہا ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کو دیگر مہینوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہونے کا آغاز رمضان المبارک سے ہوا. اسی طریقے سے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو فضیلت عطا کی ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا، جمعے کے دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا کیا، اور جمعے ہی کے دن قیامت واقع ہوگی. تو جمعے کے دن کو اس طریقے سے باقی دنوں پر فضیلت حاصل ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے جس کے مطابق وہ کچھ مہینوں کو دیگر مہینوں پر، کچھ دنوں کو دیگر دنوں پر، کچھ اوقات کو دیگر اوقات پر کسی بھی وجہ سے فضیلت عطا کرتا ہے. تو اسی طریقہ کار کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے پیر کے دن کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ اس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. اسی دن اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اعمال کے پیش ہونے کے بارے میں مختلف روایات ہیں. چنانچہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ جل جلالہ پر اعمال پیش ہوتے ہیں. حکیم ترمذی رحمہ اللہ ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے نوادر الاصول میں ایک روایت بیان کی ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن انسان کے اعمال انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اور اس انسان کے آباء و اجداد پر پیش ہوتے ہیں. اور جب انسان کے آباء و اجداد اس کے اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے مزید روشن ہوتے ہیں. لہٰذا اپنے مردوں کو تکلیف مت دو اور اچھے اعمال کیا کرو. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ جمعے کے دن انسان کے اپنے آباء و اجداد اور پیغمبروں پر اس کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور پیر اور جمعرات والے دن انسان کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. تو پیر کے دن روزہ رکھنے کی ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ اس دن اعمال اللہ جل جلالہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کا وہ مرکز ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ کی رحمت
رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ تو جب آپ ایک طرف روزے سے ہوں اور اسی عالم میں آپ کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں، تو ظاہر ہے اللہ جل جلالہ آپ کے پیش ہوئے نامہ اعمال کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا آپ کے اس روزے کی برکت سے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت عام ہے کہ وہ بڑی پابندی سے پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام کے دور سے یہ معمول چلا آ رہا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی تھے، حضرت زید کے صاحبزادے تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وہی شخصیت ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا۔ ساری عمر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، تو حضرت زید کے ان صاحبزادے حضرت اسامہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نسبت اور لگاؤ تھا۔ ان اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے بڑھاپے اور کمزوری میں بھی پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ان کے خادم نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے کمزور ہیں اور یہ روزہ رکھنا کوئی فرض بھی نہیں ہے، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں کہ آپ ہر ہفتے میں ان روزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ان 2 دنوں کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، بلکہ خاص خادم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سودا وغیرہ لانا ان کے سپرد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حساب کتاب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوا کرتا تھا۔ یہی ازواج مطہرات کے گھروں میں اناج پورا کرتے تھے، اور جو روزمرہ کا ساز و سامان ہے وہ پورا کرنا ان کے ذمہ تھا۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ تم سے چھوٹنے نہ پائے، اور وجہ یہی بیان فرمائی کہ اس دن اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے۔ علامہ ابن کثیر یہ مورخ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، بڑے معروف نامور صاحب علم گزرے ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں۔ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور 12 ربیع الاول کو میں پیدا ہوا، اسی پیر اور 12 ربیع الاول کو میں اس دنیا کو الوداع کہوں گا، اسی پیر اور 12 ربیع الاول کو مجھ پر اللہ نے نبوت نازل کی، میں نبوت سے سرفراز کیا گیا، اسی پیر اور 12 ربیع الاول کو میں معراج پہ گیا، اور اسی پیر اور 12 ربیع الاول کو میں نے ہجرت کی۔ گویا اس روایت میں پیر کے دن اور 12 ربیع الاول سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے یہ اہم واقعات منسوب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے ارتحال۔ یہ پانچوں اہم واقعات پیر کے دن اور 12 ربیع الاول کو وقوع پذیر ہوئے۔ تو پیر کا دن اور 12 ربیع الاول اس اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ اس میں تو دن کے اعتبار سے تو اتفاق ہے کہ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ البتہ تاریخ میں مہینے میں کچھ اختلاف ہے کہ مہینے کچھ حضرات نے فرمایا کہ رمضان میں پیدا ہوئے، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں ولادت ہوئی، لیکن ان اقوال کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ زیادہ مضبوط قول یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔
اسی طریقے سے تاریخ میں بھی سیرت نگار اور مورخین کے مختلف نقطہ نظر ملتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ حضرات کے ہاں 9 ربیع الاول کا ہے، اور کچھ حضرات کے ہاں 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ اب چونکہ مسلمانوں میں 12 ربیع الاول کو ایک عمومی شہرت حاصل ہو چکی ہے، اور مختلف سیرت نگاروں نے 12 ربیع الاول کے بارے میں یقین سے کہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ معروف سیرت نگار ہیں امام حلبی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اہل مکہ میں یہ رواج ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت پر حاضری دیتے ہیں۔ تو اہل مکہ کا یہ رواج بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو خیر، یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی خاص مشیت کے تحت جیسے کچھ دنوں کو دیگر دنوں پر فضیلت عطا کی ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے پیر کے دن کو یہ نسبت عطا کی ہے کہ ایک طرف تو اس دن اللہ جل جلالہ پر بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور دوسری طرف پیر کے دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اس قسم کے واقعات مسلسل رونما ہو رہے تھے، جن سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ کائنات میں کوئی عجیب و غریب واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ پیغمبر کے معجزات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ پیغمبر کا ایک معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبوت کے بعد اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ معجزہ ایسے خلاف عادت واقعے کو کہتے ہیں جس کا کوئی سبب نہ ہو، بغیر کسی ظاہری سبب کے، بغیر کسی سبب کے خلاف عادت جو واقعہ رونما ہو جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں آ کے کنکر بول پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشمے کی طرف پھوٹ پڑا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے معجزات تھے کہ وہ کوڑ پن کا جو مریض ہوتا تھا اسے اپنا ہاتھ لگاتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا، اپنا ہاتھ بغل سے نکالتے تھے، وہ چمکنے لگ جاتا تھا۔ تو یہ تمام وہ خلاف عادت واقعات ہیں جو عام طور پر رونما نہیں ہوتے، اور پیغمبر کے ہاتھ پر نبوت کے بعد جب اس قسم کے واقعات رونما ہوں تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور ان واقعات کو پیغمبر اپنی نبوت کے لیے بطور دلیل کے پیش کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اس کے دیگر دلائل کے ساتھ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ میرے ہاتھ پر یہ واقعات رونما ہوتے ہیں جن کا کوئی سبب تمہارے سامنے نہیں ہے، اور یہ براہ راست اللہ جل جلالہ کا فعل ہوا کرتا ہے۔ تو نبوت کے بعد پیغمبر کے ہاتھ پر اس قسم کے خلاف عادت واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو انہیں معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسی ہی واقعات اگر پیغمبر کی بعثت سے پہلے یا اس کی ولادت سے بھی پہلے رونما ہوں تو ان کو محدثین یا تاریخ نگاروں کی اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے۔ یہ ارہاسات کی قبیل سے ہیں، اور یہ واقعات گویا نبوت کا پیش خیمہ ہوا کرتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے اس قسم کے خلاف عادت واقعات کے ذریعے کہ جیسے یہ ایک خلاف عادت واقعہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی کائنات میں ایسی مثبت انہونی ہونے والی ہے جس کا تمہیں انتظار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے تمام انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں خوشخبریاں دیتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں خوشخبری دی۔ تورات اور انجیل میں اس قدر کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں ہیں کہ اہل کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایک معروف بات تھی۔
ہر کتابی کو معلوم تھا، تورات یا انجیل کے ماننے والے کو، کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اہل کتاب 3 شخصیات کے منتظر تھے یہودی، ایک حضرت مسیح کے، ایک حضرت الیاس کے، اور تیسری شخصیت کو ان کے لٹریچر میں وہ نبی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ان کے لٹریچر میں وہ نبی یا اس نبی کا نام لیا جاتا ہے تو اس لفظ سے ان کے لٹریچر میں مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اور یہ اتنا معروف تھا کہ ہر صاحب کتاب یا اہل کتاب کے ہر صاحب علم فرد کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے یہ باقاعدہ منتظر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اپنی قوم کو خوشخبری دی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ کہ اے بنی اسرائیل، عیسیٰ بن مریم اپنی امت کو کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میں ایک ایسی کتاب تمہارے پاس لے کے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ میں اپنے سے پیش رفتہ، اپنے سے پیش رو کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِي اور میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد اور اس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبریوں سے ایک قدم آگے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی اپنی امت کو بتا دیا کہ میرے بعد ایک شخصیت آئے گی، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ خوشخبری دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم ان کا زمانہ پاؤ یا میرے متبعین ان کے زمانے میں ہوں تو وہ فوری طور پر ان پر ایمان لائیں۔ اور اس میں علماء لکھتے ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری آپ کے احمد نام سے دی تو ان کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک شخصیت بھی ایسی نہیں گزری جس کا نام احمد ہو۔ عرب لٹریچر میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جو احمد نام کا گزرا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، کہ جس کے بارے میں شبہ ہو سکے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی خوشخبری دی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خوشخبری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی شخصیت ہیں جن کا نام احمد تھا۔ گویا کہ اس خوشخبری کا براہ راست اور بغیر کسی شک اور شبے کے مصداق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معروف نام ہے وہ محمد تھا، جو آپ کے دادا جان نے رکھا تھا، اور یہ نام اہل کتاب کی وجہ سے اس معاشرے میں پہلے سے معروف تھا کہ محمد نام کی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر بن کر آئیں گے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا ہوا تھا۔ ابن حبیب معروف سیرت نگار گزرے ہیں، انہوں نے 7 ایسے لوگ گنوائے ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد رکھا گیا تھا۔ ایک مشہور صحابی ہے انصاری، حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پولیس کے چیف تھے، یعنی یہ اپنے زمانے میں مختلف قسم کی کارروائیوں کے انچارج رہے ہیں۔ تو ان کا نام محمد تھا اور یہ ہجرت سے 31 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے ان کی ولادت ہوئی، اور یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا نام ان کے آباء و اجداد نے محمد رکھا تھا۔ چونکہ یہودیوں کی زبانی یثرب کے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے واقف تھے، تو ممکن ہے ان کے والدین نے ایک نیک گمان یا اچھی فعال کے طور پہ ان کا نام محمد رکھا ہو۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ محمد نام کے تو لوگ موجود تھے،
اور ایک سے زائد تھے، لیکن احمد آپ کا وہ نام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نام کو لے کر خوشخبری دی کہ اس نام سے موسوم ایک شخصیت آئے گی اور وہ پیغمبر ہوں گے، تو ان کی خوشخبری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک اس پوری دورانیے میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کا نام احمد ہو۔ تو یہ گویا کہ عیسائیوں پر ایک قسم کی اتمام حجت ہوئی تھی کہ تمہارے پیغمبر نے جس نام کو لے کر ان کی نبوت کی خوشخبری دی تھی، اب وہ شخصیت آ چکی ہے اور نام بھی وہی ہے، اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی ایسا شخص بھی نہیں گزرا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، بلکہ کوئی شخص ہی نہیں تھا اس نام کا، لہٰذا اب تمہارے پاس کیا بہانہ ہے کہ تم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے بارے میں تیاریاں ہو رہی تھی کہ ہر پیغمبر اپنی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دے رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا اپنی امت کے سامنے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور اس حلیے کے مالک ہوں گے۔ اور تو چھوڑیے، بعض محققین نے ہندو دھرم کی بعض قدیم کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری ثابت کی ہے کہ یہ ہندو دھرم کی قدیم کتابوں میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری ہے۔ اب تو ہندوؤں کو اپنے اصل مذہب کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا۔ ان کے جو قدیم محققین گزرے ہیں وہ اپنے آپ کو صابئین کہتے تھے، قرآن کریم میں بھی صابئین کا ذکر ہے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ یہ تو ہندو دھرم اس دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے، یہ تو ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان کے ہاں بت پرستی رائج ہوئی اور یہ ذات پات کی تفریق ہے، ورنہ ان کی قدیم کتابوں میں، قدیم لٹریچر میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے دور کے بعض لوگوں نے ان کی قدیم کتابوں پر تحقیق کی ہے اور ان کی قدیم کتابوں سے ایسے ایسے جملے نکالے ہیں جن سے واضح طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری ملتی ہے۔ یہاں تک کہ ہندی زبان میں ایک ایسا لفظ میں ملتا ہے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، غالباً کال کی اوتار کے نام سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا نام بھی ان کی اپنی زبان میں موجود ہے، یہاں تک کہ حضرت آمنہ کا نام بھی ان کے لٹریچر میں ان کی زبان میں موجود ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ تیاریاں تھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کہ ہر پیغمبر اپنی قوم کو آپ کے بارے میں بتلا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، نام بتلا رہا ہے، نشانیاں بتلا رہا ہے، کہاں آئے گا یہ بھی بتلا رہا ہے، ہجرت کہاں کرے گا یہ بھی وضاحت کی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی انبیاء کرام اپنی اقوام کے سامنے بیان فرما رہے۔ اور پھر ایک ایسا عظیم واقعہ رونما ہوا کائنات میں جس نے پوری دنیا میں مکہ مکرمہ کو روشن کر دیا، یعنی مکہ مکرمہ پوری دنیا کے لوگوں کے مباحث کا مرکز بن گیا۔ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے محض 50 یا 55 دن پہلے ہوا۔ معروف واقعہ ہے، آپ سن چکے ہوں گے، واقعۃ الفیل، ہاتھی والا واقعہ سورۃ الفیل میں جس کا تذکرہ ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ میں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں، یمن یہ کسی زمانے میں یہاں پہ عرب لوگ آباد تھے، آج بھی عرب ہے، یہ قدیم زمانے سے عربوں کا ہی ملک چلا آ رہا ہے۔ اب اس میں کئی طرح کے لوگ تھے، اس میں وہ عرب بھی تھے جو کہ بیت اللہ کے ماننے والے تھے، بیت اللہ آ کے حج کرتے تھے۔ عربوں میں دین ابراہیمی مٹ چکا تھا، لیکن اس حد تک ضرور تھا کہ تمام عرب حج کیا کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے حج کا طریقہ کار بگاڑا ہوا تھا۔ تو حج کی عبادت عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی تھی، عرب حج کرتے تھے۔ یمن میں عیسائی بھی تھے، مشرک بھی تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے۔ یہاں پر ابرہہ نام کا ایک گورنر تھا جو کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا
تابع تھا. یعنی یمن کا علاقہ یہ اس زمانے میں حبشہ کی عظیم سلطنت ہی کا حصہ سمجھا جاتا تھا. اور ابرہہ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے یہاں پر گورنر تھا. حبشہ عیسائی ریاست تھی, عیسائی مملکت تھی, ابرہہ بھی عیسائی تھا. یہ جب یہاں کا گورنر بنا اور اس نے دیکھا کہ میری علاقے میں رہنے والے کچھ عرب مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں ان کا خانہ کعبہ ہے جس کا یہ طواف کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, تو اس نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ یہ وہاں کیوں جاتے ہیں, میں ادھر ہی ان کے لیے ایک ایسا کنیسہ بنا دیتا ہوں, ایک عظیم الشان کلیسا, عیسائیوں کی عبادت گاہ, کہ ان کو پھر عرب جانے کی ضرورت نہ پڑے اور یہ اسی کلیسا کا طواف کیا کریں یا حج کیا کریں یا جو بھی عبادت کرنی ہے, لیکن وہاں نہ جائیں. چنانچہ اس نے ایک عظیم الشان گرجا گھر تعمیر کیا. کہا جاتا ہے کہ اتنا اونچا تھا کہ نیچے کھڑے ہو کر اس کی بلندی کا اندازہ لگانا مشکل تھا. اس قدر عظیم الشان معبد بنایا اس نے عیسائیوں کا, اور پھر ملک کے طول و عرض میں یہ اعلان کروایا کہ آج کے بعد یمن کا کوئی عرب مکہ نہیں جائے گا, بلکہ طواف کرنا ہے تو اس کلیسا کر آ کر کرو, حج کرنا ہے یہاں آ کر کرو. جب عربوں نے یہ اعلان سنا تو عربوں میں نسل در نسل بیت اللہ کی حرمت چلی آ رہی تھی, کعبہ کی عظمت ان کے خون میں شامل تھی, مکہ مکرمہ کا احترام بھی ان کو وراثت میں ملتا تھا. چنانچہ عربوں پر یہ اعلان بڑا گراں گزرا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عربی نے جا کر اس کلیسا کو آلودہ کر دیا, یعنی اس کی توہین کر دی. یہ اس نے اپنے قلبی جذبات کا اظہار کیا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قریب میں کوئی عرب تھے قافلے کی شکل میں, انہوں نے آگ جلائی تو وہ آگ ہوا میں اس کی چنگاریاں اڑی اور کلیسے کو آ کے لگی تو اس کو آگ لگی. تو بہرحال جو بھی روایت ہو, لیکن خلاصہ یہ کہ اس کے کلیسے کو عربوں کی وجہ سے نقصان پہنچا. جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ ان عربوں نے میرے بنائے ہوئے اتنے عظیم معبد کو نقصان پہنچایا, تو وہ آگ بگولا ہوا اور اس نے یہ طے کیا کہ اب میں ان کے کعبے کو گرا کے آؤں گا, ان کے بیت اللہ کو میں منہدم کروں گا. اس نے اپنے بادشاہ نجاشی سے باقاعدہ اجازت لی. نجاشی نے اس کو اجازت بھی دی, جو اس زمانے کا نجاشی تھا, اس نے اجازت بھی دی. اور ایک عظیم الشان ہاتھی جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے, وہ ہاتھی اس نے اپنے گورنر کو دیا. اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہاتھی تھے, 7 یا 8, اور طے یہ ہوا کہ ہاتھیوں پر مشتمل یہ لشکر جائے گا اور بیت اللہ کو گرا کر آئے گا. انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں کے ساتھ بھاری زنجیریں باندھی جائیں گی, ان ہاتھیوں کے ساتھ ان زنجیروں کو منسلک کیا جائے گا اور پھر ہاتھیوں کو چلا دیا جائے گا تاکہ بیت اللہ کے ستون گر جائیں اور بالکل جڑ سے ہی اکھڑ جائے. یہ فیصلہ کر کے ان ہاتھیوں کو لے کے وہ بڑے تمطراق کے ساتھ یمن سے روانہ ہوا کہ میں کعبے کو گراؤں گا. جب عربوں نے یہ سنا تو یمن کے عربوں نے پہلے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے کہ اتنے بڑے لشکر کو وہ شکست نہ دے سکے. ان کا جو سپہ سالار تھا وہ گرفتار ہوا. آگے جا کر عربوں کے ایک اور قبیلے نے اپنے طور پر لڑ کر ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی شکست کھا گئے. ان کا جو سپہ سالار تھا وہ بھی ابرہہ نے گرفتار کر لیا. آگے جب بنو ثقیف کے پاس سے گزرا, طائف کے پاس سے, تو بنو ثقیف سن چکے تھے کہ اس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. چنانچہ وہ بھی خاموش رہے اور مکہ مکرمہ کے قریب جا کر اس نے پڑاؤ ڈالا. کہا جاتا ہے کہ منا اور عرفات کے درمیان وادی محصر میں ابرہہ نے آ کر پڑاؤ ڈالا. یہیں پر اس نے کوئی چھاپہ مار کاروائی کے نتیجے میں اہل مکہ کے بہت سارے اونٹوں کو پکڑ لیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اس وقت کعبہ کے متولی بھی تھے اور مکہ کے سردار تھے. تو وہ اس کے پاس آئے, چونکہ یہ بڑی وجیح شخصیت تھی, تو ابرہہ نے اٹھ کے ان کا استقبال کیا اور ترجمان کے ذریعے پوچھا کہ کیا معاملہ لے کر آئے ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تم نے میرے اونٹ پکڑ رکھے ہیں, وہ مجھے واپس کرو. تو ابرہہ نے کہا میں تو آپ کو بڑا وجیح سمجھتا تھا اور بڑا صاحب فراست سمجھتا تھا, لیکن آپ نے بڑی عجیب بات کر دی. میں آپ کے کعبے کو گرانے آیا ہوں جو آپ کے مذہب کی بنیاد ہے,
اس کے بارے میں آپ نے بات نہیں کی اور اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، ان کا مالک میں ہوں، اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود ہی تجھ سے نمٹ لے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب واپس آئے اور قریش کو ساتھ لے کر بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر بڑی آہوزاری سے دعا کی کہ یا اللہ یہ شخص اس نیت سے آیا ہے اور ہم اس کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، ہم بے بس ہیں، لہٰذا آپ خود اپنے گھر کی حفاظت فرما لیجئے۔ انہیں یقین تھا کہ ابرہہ نامراد ہو کر یہاں سے واپس جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب قریش کے لوگوں کو لے کر مکہ کے قریب پہاڑوں پر چلے گئے اور منظر دیکھنے لگے کہ اب اللہ جل جلالہ اس شخص کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ صبح ہوئی، ابرہہ نے اپنے لشکر کو بڑھانے کی کوشش کی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس سپہ سالار کو راستے سے انہوں نے پکڑا تھا، جو عرب تھا اور اس کا راستہ روکنے کے لیے آیا تھا، وہ ان کے لشکر میں بطور قیدی کے موجود تھا۔ وہ آگے گیا اور ابرہہ کا جو بڑا ہاتھی تھا اس کے کان میں جا کر کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کے بلد امین میں موجود ہے، یعنی تم ایسے شہر میں ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے اور یہ عام شہر نہیں ہے، یہ حرم ہے، لہٰذا تیری عافیت اسی میں ہے کہ خاموشی سے واپس چلے جاؤ۔ یہ جملہ سننا تھا کہ وہ ہاتھی بیٹھ گیا۔ اب فیلبانوں نے زور لگایا لیکن وہ اس کو اٹھانے میں کامیاب نہ ہوئے، لوہے کے چابک اس کو مارے گئے لیکن اس نے اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ جب اس کا رخ موڑا گیا یمن کی طرف تو وہ چلنے کے لیے تیار ہوا، شام کی طرف موڑا جاتا وہ چلنے کے لیے تیار ہوتا، یعنی کسی بھی رخ پر اس کو چلاتے وہ چل پڑتا، لیکن جب اس کا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے تو وہ پھر بیٹھ جاتا اور چلنے سے انکار کرتا۔ یہ گویا کہ آخری نشانی تھی یا آخری وارننگ تھی ابرہہ کے لیے کہ باز آ جاؤ۔ ایک قدم اس کا مضبوط ہاتھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب ابرہہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا، اتمام حجت بھی ہوا، اب سمندر کی جانب سے عجیب و غریب پرندے نمودار ہوئے جنہیں قرآن کریم نے ابابیل کے نام سے ذکر کیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے پرندے تھے جنہیں آج سے پہلے دیکھا گیا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا گیا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، کبوتر سے کچھ چھوٹے، اور پنجے ان کے سرخ تھے، اور ہر پرندے نے 3 کنکر اٹھائے تھے، ایک اپنی چونچ میں اور ایک اپنے دونوں پنجوں میں۔ انہوں نے آ کر وہ کنکر گرائے، وہ کنکر ان کے جسم پر پڑتے اور جسم میں پیوست ہو کر نیچے سے نکل کر زمین میں دھنس جاتے، اور اس کنکر کے لگنے کا اثر یہ ظاہر ہوتا کہ جس کو وہ لگتا اس کا جسم گل سڑ کر گرنا شروع کر دیتا۔ یعنی آج کے دور کا یوں سمجھ لیجئے کہ کیمیکل بم کی شکل کے وہ کنکر تھے کہ اس طریقے سے جسم کو وہ تباہ و برباد کر کے چھوڑتے تھے۔ لشکر اس کا اس طریقے سے برباد ہوا، خود ابرہہ کو بھی وہ پتھر لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کو موت نہیں دی، بلکہ اس کے لوگوں نے اس کو واپس یمن لے گئے اور سارا راستہ اس کا جسم گلتا سڑتا رہا، یہاں تک کہ یمن پہنچ کر اس کا سارا جسم پانی بن کر بہ گیا۔ گویا کہ جس راستے سے وہ اس طمطراق کے ساتھ آیا تھا اسی راستے سے اللہ تعالیٰ نے اسی عبرت کا نشان بنا کر بھیجا۔ اس کے لشکر کے 2 لوگ رہ گئے تھے جو مکہ مکرمہ میں آباد تھے، اندھے اور اپاہج بن کر وہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ 2 اندھے اور اپاہج فقیر میں نے دیکھے ہیں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے، جو ابرہہ کے لشکر کے سپاہی بن کر آئے تھے، اور ظاہر ہے بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ آئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ تو یہ واقعہ بہت بڑا ارہاس تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیش خیمے کے طور پر یہ واقعہ رونما ہوا، اور چونکہ ایک بہت بڑی سلطنت کے بڑے کمانڈر کے ساتھ ہوا تھا اور اس طریقے سے ہوا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں اس واقعے کی دھوم مچ گئی کہ فلاں عظیم سلطنت کا فلاں بڑا کمانڈر اتنے بڑے ہاتھیوں کو لے کے، اتنی عظیم فورس لے کے مکہ پہ حملہ آور ہوا، لیکن اس طریقے سے پرندوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کے واپس ہوا۔ تو پوری دنیا میں
مکہ مکرمہ کے اس واقعے کو اللہ نے اجاگر کیا تاکہ مکہ مکرمہ لوگوں کے بحث کا مرکز بن جائے، اور پھر محض 50 اور 55 دن کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ گویا کہ ان تمام واقعات کی کڑیاں آپس میں ملتی گئیں، اور جس نے بھی سنا تو اس کے ذہن میں یہ واقعات تازہ ہوئے کہ ہاں یہ وہی شخصیت ہوں گی جن کے لیے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ماحول سازگار کیا۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں مختلف نشانیاں تھیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو باور کروایا کہ غیر معمولی شخصیت اس دنیا میں آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سیرت پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔